السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں عالم رویا بائے تحریم ارشد ایپیسوڈ 30۔ ہیل کی ٹک 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 کی آواز گونج رہی تھی۔ بختروا چارپائی پہ بیٹھے اٹھنے لگے۔ عبدالتواب عقب سے سلیمان کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیے چلا آیا۔ بختروا کی نگاہ سلیمان کے یونیفارم پر لگے خون کے قطروں پر گئی۔ کہاں ہے ابو؟ حاجرہ نے گھرا کر پوچھا تھا۔ وہ نظر دوڑا کر دیکھ رہی تھی۔ اوپر ہوں گے۔ سیڑھیاں چڑھنے کی وجہ سے ہیل کی آواز گونج رہی تھی۔ بیٹھک سے نکلتے برفی نے سلیمان کو دیکھا تو وہ بھونکتا ہوا اس کی طرف آیا اور اس کی ٹانگوں سے لگا۔ اس نے جھک کر اسے اٹھایا تو وہ خود کو اس کے ساتھ لگائے لاڑ کرنے لگا۔ عبدالتواب نے بغور اسے دیکھا اور اسے اب سمجھ آ گیا تھا وہ کیوں کہتا تھا، اولاد پالو یا نہ پالو، کتا ضرور پالو۔ بختروا آگے چلے آئے۔ یہ عبدالتواب نے مسکراتی نظر سے سلیمان کو دیکھا۔ سلیمان نے بختروا کو دیکھ کر با اطمینان ہاتھ دکھایا۔ فکر نہ کریں، میں کشمیریوں کا لڑکا ہوں۔ میرے ساتھ جو چالاکی کرتا ہے اس پر جوابی کارروائی ضرور کرتا ہوں۔ یہ بھی اس جوابی کارروائی کا ثبوت ہے۔ اور بختروا بے اختیار بولے، اللہ بخشے۔ سلیمان نے عبدالتواب سے کہا، میں کپڑے بدل لاؤں پھر چلتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ وہ بولا، گھومنے۔ سلیمان برفی کو لیے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا رہا تھا۔ وہ فکرمندی سے بولے، دھیان کرنا، کھانا تو کھا جاؤ، باہر سے کھائیں گے۔ یہ کہتے وہ بھی پلٹ کر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ بختروا نے اپنے دونوں پوتوں کو آگے پیچھے دیکھا۔ ان دونوں کو کیا ہو گیا؟ خون جائز یا ناجائز نہیں دیکھتا، وہ اپنا اثر دکھاتا ہے۔ آج اس نے اپنا اثر دکھا دیا تھا۔ دوسری طرف حاجرہ اوپر بیٹھک میں چلی آئی۔ اسلم گراموفون پر گیت سن رہا تھا اور اس نے اسے دیکھا تو گراموفون کی سوئی اٹھائی۔ وہ غیظ سے اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ ابو کی ایک تیر سے دو نشانے۔ کیا بات ہے ابو کی ایک تیر سے دو نشانے۔ الفت کو بھی دھمکانا چاہا اور مجھے بھی۔ آؤ بیٹی۔ وہ آگے چلی آئی۔ اس نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ کیا چاہتے ہیں یہ گھر؟ اس نے مٹھیاں بھیج لی۔ وہ نرمی سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ مجھے پتا ہے تم نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کی ہے۔ حاجرہ نے ناسمجھی کا تاثر دیا۔ تمہیں لگتا ہے میں اتنا بیوقوف ہوں کہ میں ان کاغذات کو پہچان نہیں سکتا؟ کیا مجھے پتا نہیں ایسے کاغذات تمہارے لیے بنانا کتنا آسان ہے؟ اوہ، وہ سمجھنے لگی۔ ابو کو ابھی تک یہی لگ رہا ہے کہ صفدر تایا کا کوئی بیٹا نہیں۔ میں نے اس دن اسی لیے دانہ پھینکا تھا کہ تم نسرین کا پتہ لگاؤ۔ اگر صفدر کا بیٹا ہوتا تو وہ یوں نوٹس نہیں بھجواتا بلکہ وہ خود یہاں آتا۔ تم نے یہ ابا جی سے سنی سنائی کہانیوں کو چال کی شکل دے دی اور مجھے بھٹکانے کی کوشش کی۔ انسان جتنی مرضی تدابیریں کر لے، بعض چالیں قدرت چلتی ہے اور انسان ایک مدبر اور اعلیٰ حکمت عامل ہونے کے باوجود قسمت کا مہرہ بن کر رہ جاتا ہے۔ کل تاخیر فی عافیہ، ہر تاخیر میں عافیت ہے۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ نیپولین نے کہا ہے، جب آپ کا مخالف غلطی کرے تو اسے ٹوکے مت۔ اس نے ضبط سے پوچھا، کیا چاہتے ہیں آپ؟ اس نے بازو سینے سے لپیٹے، سودا کرنا ہے، سودا کرتے ہیں، لیکن کان کھول کر میری بات سن لے۔ اس نے تنبیہ کی، اگر میرے داجی بھائیوں اور شوہر کو کچھ ہوا، میں خود پولیس کو بتاؤں گی کہ آپ یہاں ہیں۔ وہ محفوظ ہوا۔ تمہیں لگتا ہے تم ایسا کر سکتی ہو؟ وہ ایسا کر کے تم اور یہاں کے لوگ محفوظ رہو گے؟ اس نے غصے پر قابو کرتے دھیرے سے ایک گہری سانس لی۔ میں تمہاری طرح پڑھا لکھا نہیں، پر میں نے تم سے زیادہ دنیا دیکھی ہے۔ مجھے پیسے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اپنے روس کے ایک سفر پر ایک کہانی سنی تھی، ایک انسان کو کتنے کی ضرورت ہے۔ اس کہانی کے مرکزی کردار نے لالچ کی بھوک میں اپنی قبر خود کھو دی تھی۔ میں ہرگز کے لیے اپنی قربانی نہیں کھود سکتا، اپنی قبر نہیں کھود سکتا۔ میں تدبیر سے کام لوں گا۔ اس نے کنپٹی پر انگلی کھٹکھٹائی۔ کیا تمہارا شوہر میرے لیے ڈبل ایجنٹ بنے گا؟ حاجرہ نے بمشکل خود کو کمپوز رکھا۔ یہی تو شاذ چاہتا تھا۔ کیا آدمی ہے یہ؟ وہ فوری حامی بھر نہیں سکتی تھی۔ اس نے سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ابو وہ میرا شوہر ہے۔ انداز میں خفگی تھی۔ وہ ایک انتہائی سیدھا سادہ انسان ہے۔ اسے دنیا کی کوئی سمجھ نہیں ہے۔ ان چکروں میں جب پڑا ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوا ہے۔ اس کا ریکارڈ چاہے ٹھیک نہیں ہو، پر سچ کہوں اسے دنیا داری اور مافیا نظام کی کوئی سمجھ نہیں۔ سوچ لو۔ اس نے کندھے اچکائے۔ آج جو ہوا اچھا، لیکن پلیز، اس نے متانت سے کہا۔ اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ سادگی سے بولا، تم بے فکر رہو۔ اس نے ضبط سے دھیرے دھیرے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے۔ اس نے تشکر کہا۔ شکریہ۔ وہ پلٹنے لگی۔ اصل میں تنقیدی نظر سے اس کا جائزہ لیا۔ یہ مغربی مزاج خاتون کیا واقعی اتنی جلدی مان گئی ہے؟ مطمئن تو وہ نہیں ہوا تھا۔ یہ اور بھی بہت کچھ کر سکتی تھی۔ یہ علاقہ چھوڑ سکتی تھی، کسی اور طریقے سے بھی مجھے پھنسا سکتی تھی۔ کیا یہ میرے لیے نرم گوشہ رکھتی ہے؟
سردار مجھے پھنسانا چاہتا ہے، یہاں تک اس نے عطا اللہ کی بیٹی کو بھی یہاں کام پر لگایا تھا۔ یہ کیا سمجھتے ہیں؟ مجھے کیا سمجھ نہیں آتی؟ مجھے سب سمجھ آ رہا ہے، مجھے یہاں لے کر آنے والا کون تھا، مگر میری بیٹی کو اس سب میں لا کر انہوں نے اچھا نہیں کیا۔ اتاب اور کرب کی کیفیت سے اس نے صوفے کے بازو ناخن سے کھرچے۔ حاجرہ بیٹھک سے نکل کر باہر آئی، اسے سردی کی شدت محسوس ہونے لگی۔ اس نے اپنے بازو ملے، زیادہ سردی ہو رہی ہے۔ کچھ دنوں تک اس کے لیے پاکستان کی سردی کچھ بھی تو نہیں تھی، پر جیسے نومبر کا آغاز ہوا تھا، سردی نے اسے بتا دیا تھا، تم بے شک مغرب سے آئی ہو، پر سردی کے معاملے میں پاکستان بھی کم نہیں۔ اسے لندن سے زیادہ یہاں کی سردی محسوس ہو رہی تھی۔ سامنے سے اسلام آتا دکھائی دیا، اسے دیکھتے وہ رکی۔ چچا، آپ سے ایسی امید نہیں تھی۔ جواباً اس نے کچھ نہیں کہا۔ آخر کب تک ابو کی کٹپتلی بن کر رہیں گے؟ چاہے سلیمان داشتہ کی اولاد ہے، پر آپ کا بچہ ہے۔ جاگیے چچا، جاگیے۔ چچا، ابو پر اتنا اعتبار مت کریے، ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جائیے، نہیں تو مجھے آپ کا انجام بہت برا نظر آ رہا ہے۔ اس نے گہری سانس لے کر لب کھولے۔ حاجرہ، ہم اس بچے کے ذریعے اس کی ماں کو استعمال کر رہے ہیں، بچے کو نہیں۔ ہم اسے جہاں رکھیں گے محفوظ رکھیں گے۔ اس نے بیزاری سے دیدے گھمائے اور آگے بڑھ گئی۔ شیکسپیئر کی پولونیس کو تو تنقید نگاروں سے یوں ہی بدنام کیا ہے، اصلی بیوقوف تو اسلام چچا ہے۔ اسلام آگے بڑھا، دروازے پر دستک ہوئی۔ اسلم نے سر اٹھایا، اس نے دہلیز کی جانب دیکھا۔ اسلام اندر چلا آیا۔ تمہارا شک درست تھا، سلیمان کے ارد گرد محافظ ہے۔ وہ آدمی بھی غائب ہو گیا، ہمارے سب آدمی غائب ہیں، مال کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ وہ دھیرے سے مسکرایا، اب لبوں پر سے مسکراہٹ مدھم ہو گئی، وہ سنجیدہ ہونے لگا۔ کوئی ہے جو میری سوچ کو پڑھ رہا ہے، جو میرے کردار کا مطالعہ کر چکا ہے۔ کہتے ہیں بیٹی اپنے شوہر کا انتخاب ان میں اپنے باپ کا عکس دیکھ کر کرتی ہے، میری بیٹی نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ اسلام نے اضطراب سے اس سے پوچھا، اب کیا کر رہے ہو؟ اس نے زیرک نگاہ اس پر ڈالی اور انگلیوں کی پوروں کو گول گول گھما کر محفوظ ہوتے ہوئے بولا، وہی جو ہم کرتے آئے ہیں، سیٹلمنٹ۔ عبدالتواب اور سلیمان گھر میں داخل ہوئے۔ بالوں سے پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھی، آسمان پر شام اتر آئی تھی۔ حاجرہ اپنی سیاہ ٹیولپ ڈریس پر اونی شال لپیٹے صحن میں کھڑی تھی۔ انہوں نے اسے دیکھا تو رکے۔ وہ غصے سے انہیں دیکھتے آگے آئی۔ تم دونوں کو اچھے سے پتا ہے نا کہ آج کیا ہوا ہے؟ جواب میں کوئی کچھ نہیں بولا۔ تو پھر تم دونوں نہر پر نہانے کیوں گئے؟ وہ تھوڑا اور آگے آئی، اسے ان سے مچھلی اور کیچڑ کی بدبو آئی۔ اس نے ناک سے مکھی اڑائی، چھی! وہ اس کے رد عمل پر چونکے۔ اتنی بدبو؟ وہ غصے سے کہنے لگی، جاؤ واپس جا کر نہاؤ، اور اتنی سردی میں کون نہر پر جا کر نہاتا ہے؟ پاگل ہو گئے ہو تم دونوں؟ سلیمان نے وضاحت دینے کی کوشش کی، باجو اصلی مزہ تو ٹھنڈے پانی میں نہانے کا آتا ہے، اور مچھلی بھی کھائی ہے۔ وہ آگے بڑھی، اس نے عبدالتواب کو دیکھا، تم تو ہو باڈی بلڈر اور ریسلر، اسے اس لیے کھاتے ہو روز کے 10 انڈے، تمہیں تو سردی کا کوئی احساس نہیں، لیکن اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ آخر چاہتا کیا ہے یہ خاندان اس بچے سے؟ وہ جیسے اس کے سامنے آئی، اسے مزید بدبو آئی۔ وہ سلیمان سے بولی، تمہیں میں نہلاتی ہوں۔ عبدالتواب اس کا کندھا کھینچ کر مڑا، نہیں شکریہ، ہم جا رہے ہیں۔ وہ چوکی۔ ہاں؟ عبدالتواب کو حیرت سے سلیمان نے دیکھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر جانے لگے۔ کیا ہوا؟ عبدالتواب کے ذہن میں بچپن کا منظر چل رہا تھا۔ حاجرہ 5 برس کے بچے کو مل مل کر نہلا رہی تھی، اور وہ چیخیں مار مار کر رو رہا تھا، بس ایک اور بار صابن۔ وہ ایسے زور زور سے صابن مل مل کر میل نکال رہی تھی، اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی چمڑی اترنے والی تھی۔ اس نے حال میں جھرجھری لی۔ یقین نہیں آتا تھا یہ وہی حاجرہ تھی جو کسی زمانے میں خالصتاً مشرقی لڑکی تھی۔ حاجرہ نے انہیں اوپر جاتے ہوئے دیکھا اور کہنے لگی، کیا میرا عبدالتواب اسے ان دنوں سنبھال رہا ہے؟ اسے تھوڑی حیرت ہوئی تھی، کیا یہ اسے ہوم ورک کر رہا ہے؟ لبوں پر مسکراہٹ اتر آئی۔ وہ اپنے کمرے کی جانب آئی، اندر آتے اس نے دروازہ بند کیا اور پلٹی۔ پردے کے پیچھے سے شاز نکلا۔ حاجرہ ایک دم سانس نہیں لے سکی۔ وہ تھوڑا جھک گئی۔ اس نے بمشکل خود کو کمپوز کیا۔ وہ سیدھی کھڑی ہوئی، اگر تم اپنی پہچان اپنا لو اور مجھ سے آفیشلی شادی کر لو تو تمہیں کبھی یوں رومیو بن کر چوری چوری ملنے نہ آنا پڑے۔ ویسے؟ اس نے ماتھے سے بل ہٹاتے پوچھا، کب آئے تم؟ وہ پلنگ پر بیٹھا، تب جب تم عبدالتواب اور سلیمان کو نہر پر جانے کے لیے ڈانٹ رہی تھی۔ غیر جذباتی انداز تھا، اس کی پلکیں جھکی، آنکھیں ایک جگہ ٹھہر گئیں۔ حاجرہ انہیں دیکھتے قیاس کرنے لگی، کیا یاد کر رہا ہے؟ اس نے لب کھولے، شاہ نواز اور میں بھی ایسے ہی نہر پر جاتے تھے، ہمارا بھی عمر کا تقریباً اتنا ہی فرق تھا۔ شاہ میر شاہ نواز پر بہت غصہ ہوتے، پنجابی بھی ان کو ہدایت کرتے کہتے، منڈے نو ڈوب نہ چھڈے۔ شاہ نواز اور میں نہر پر بہت مزہ کیا کرتے تھے۔ ایک دن بارش کے سبب پانی بہت گہرا تھا، مجھے گہری ڈبکی لگانے کا بہت شوق تھا۔ میں کہتا تھا انسان کو وہاں
ضرور پہنچنا چاہیے جہاں ہر کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ میں نے بس ڈبکی لگائی، نیچے شاید دلدل تھی، میں دلدل میں پھنس گیا، میں ڈوب رہا تھا۔ گہرے پانی نے مجھے جان بچانے کی 3 مرتبہ مہلت دی۔ اسے آنکھوں میں نہر کے پانی پر بنے دائرے دکھائی دے رہے تھے۔ میں غشی میں جا رہا تھا، تبھی ایک ڈبکی لگی، پوری نہر میں ایک گونج گونجی۔ شاہ نواز مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے۔ وہ نیم ہوشی میں شاہ نواز کو تیزی سے اپنی جانب تیر کراتے دیکھ رہا تھا۔ شاز! پانی کی آواز میں شاہ نواز کی آواز بھاری ہو کر گونجی۔ اس نے اسے مضبوطی سے پکڑا اور روانی سے اسے کھینچ کر واپس لانے لگا۔ مچھلی کی مانند پیر ہل رہے تھے، منہ سے حباب نکل رہے تھے، آنکھوں میں پانی جا رہا تھا۔ دھیرے دھیرے آنکھیں کھل رہی تھی۔ وہ مجھے واپس لے کر آئے۔ ہاں! اس نے اچک کر سانس لی، منہ سے پانی نکلا۔ شاز! آنکھوں سے پانی کی بوندیں نکل رہی تھی، پورے چہرے سے پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھی۔ وہ کم عمر بچہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھ رہا تھا۔ میں بچ گیا؟ وہ حیرت سے دیکھتے نقاہت سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے آنسوؤں سے اسے دیکھتے اس کا چہرہ تھاما۔ موت اور محبت میں ہمیشہ محبت جیتتی ہے۔ شاہ نواز کی آواز میں نمی تھی۔ میں نے کہا۔ وہ ماندگی سے شاہ نواز کو نیم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ لیکن کبھی کبھی موت جیت جاتی ہے، پھر بھی محبت جیت جاتی ہے۔ وہ حال میں ہاجرہ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ لاطینی فلسفے امور وائسنٹ اومنیا کے حامی تھے کہ وہ مانتے تھے محبت سب فتح کر لیتی ہے، اور واقعی اس نے بغور ہاجرہ کو دیکھا۔ محبت سب فتح کر لیتی ہے۔ اس نے گہری سانس لی۔ قلب سلیم سردار کا آدمی تھا۔ میں نے شمسا کو ہنٹ بھی دی کہ میں وہاں گیا، پر اس نے کوئی تاثر نہیں دیا، حالانکہ وہ قلب سلیم کی نوکر تھی۔ شک تو شمسا پر مجھے بھی ہے، لیکن اس نے کئی مرتبہ میرے ساتھ مل کر سردار کی اسمگلنگ ناکام بنائی ہے۔ اس عورت کا مقصد کچھ اور ہے، پر مجھے وہ مشکوک لگ رہی ہے۔ مجھے اب یہ دیکھنا ہے اس کا یا اس سے جڑے لوگوں کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے۔ میں خائف ہوں وہ سردار اور تمہارے والد سے انتقام چاہتی ہے۔ شاید وہ میرے اور تمہارے حق میں بھی نہیں، یا شاید وہ کسی کے حق میں بھی نہیں۔ ہاجرہ نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں جلد از جلد معلومات کرواؤں گی، تم کچھ مت کرنا۔ سردار کی کوئی خبر؟ فی الحال کوئی بھی نہیں۔ یہ بتاتے اس نے ماتھے پر بل ڈالے، پر مجھے لگتا ہے وہ مجھ پر یقین نہیں کرتا۔ اندرونی طور پر وہ الفت کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہاجرہ نے جھٹ سے پوچھا۔ کہیں اس کی وجہ شمسا ہی تو نہیں؟ شاز نے کندھے اچکائے۔ ناٹ شور۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا۔ ہاجرہ بھی تاثرانہ انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے کتاب کی طرح اس کے سامنے کھل رہا تھا۔ وہ اس پر اعتبار کرنے لگا تھا۔ خیر؟ اس نے اس کی جانب اشارہ کیا۔ بیرسٹر صاحبہ، اس نے مسکرا کر کہا۔ جی اٹارنی صاحب، کیا آپ میرے ساتھ ڈیٹ پر چلنا پسند کریں گی؟ وہ آگے بڑھا۔ مجھے انکار کر کے فتنے میں مت ڈالیے گا۔ اس نے بڑے سنجیدہ انداز میں تبسم سے پوچھا۔ کہاں لے کر جانا چاہیں گے؟ جہاں ہمیں کوئی ٹریک نہ کر سکے۔ وہ محفوظ ہوئی جنگلوں میں لے جانے کا ارادہ ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ گاؤں شاہ نواز کے آبائی گاؤں چلو گی؟ اس نے مسکراتی آنکھوں سے سر ہلا دیا۔ اچھا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اس نے اسے انگلی دکھائی۔ شاز کا بھاؤ اٹھ کھڑا ہوا۔ بحیثیت ایڈوکیٹ پریکٹس کی حامی بھر دو۔ چند لمحوں کے لیے وہ سر جھٹک کر خاموش رہا۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ لاطینی زبان کا مقولہ ہے، ہم قانون کے غلام اس امید میں رہتے ہیں کہ ایک دن ہم آزاد ہو جائیں گے۔ ہاجرہ بحث کرتی مگر اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ کہنے لگی، ڈگری سے نام بدلوانا ہے، ابھی سے عمل کرنا شروع کر دو۔ اس نیمز کو خم کیا۔ اس نے سر کو خم دیا۔ ٹھیک ہے۔ اس نے آنکھیں چینی کیے شبے سے پوچھا۔ واقعی کرو گے؟ وہ سادگی سے مسکرایا۔ کبھی تمہاری کہیں رد کرتا ہوں؟ یہ سنتے اس نے اس سے پوچھا، تو پھر ہم ویکنڈ پر واقعی گاؤں جا رہے ہیں؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاجرہ کو سوچنے لگی۔ ہیمپٹن کورٹ کی سیر کرنے والی، وہ آکسفورڈ اسٹریٹ پر مٹر گشتی کرنے والی، چائنا ٹاؤن کے لذیذ پکوان تناول کرنے والی، تھیمز کے بہتے دریا پر سفر کرتے لندن برج کے نظارے کرنے والی۔ کیمڈن اس کا من پسندیدہ تفریح کا مقام تھا۔ وہ لندن کے شاہانہ انداز اور ذوق کے شائق شاز صفدر کے ساتھ گاؤں میں جانے کے خیال پر الجھی۔ مغربی ہوا نے اڑی کی، مشرقی دل نے بھی اڑی کی۔ اس نے اسے دیکھا۔ شاز کی نگاہیں اسی پر تھیں۔ اس نے سوچ کر سر اٹھایا۔ ٹھیک ہے، پھر طے ہوا۔ یہ ویکنڈ تمہارے نام۔ دل پر اڑی نہیں چلتی، دل کے پاس ہاں کہنے کے لیے اس کی وجوہات ہوتی ہے۔
चारपाई पे लुढ़कती मर्द की लाश, सीने से बहता हुआ खून, गोली चलने की आवाज़, लाश लाश लुढ़क कर गिरी। सामने सब्ज खेत से उसे कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। खून तेज़ी से बहता उसके पैर तक आया। उसे पैरों में नमी महसूस हुई। उसने सर झुकाया, खून फैल रहा था। उसका रंग गोया उसकी आंखों में उतर रहा था। वो खून में भीगने लगी। हाँ, कोहिनूर पलंग पर उठकर बैठी, माथा पसीने से शराबूर था। कोहिनूर दरवाजे पर दस्तक हुई। जी भाई। उसने दरवाजे की जानिब देखा। वो खुद को कंपोज करने लगी। बाहर का दरवाज़ा खुला और वो कमरे में चला आया। हाथ में शॉपर था। उसने बमुश्किल खुद को नॉर्मल रखा। तेरा जोड़ा खरीद लिया है, अब सीऊंगा मेहंदी का देख, और ये बारात का। वो उसके करीब चला आया। यकीन कर, खुद से चूड़ियाँ जेवर सब लेकर आया। गजरे वाले को भी ऑर्डर कर दिया। कॉलेज रोड पर आलिया पार्लर वाली, उससे भी बात कर ली। वो खामोशी से उसे बोलता देख रही थी। बाप के बाद जो ज़ात बहनों के लिए अपना दिल निकाल कर रख देती है, वो भाई की होती है। वो बड़े इश्तियाक से उसके लिए खरीदी सारी चीज़ें दिखा रहा था। सोचा था घर में चरागा करूँगा, 10 दिन ढोलक रखेंगे, मगर गली में मौत हुई है। ये उन वक्तों की बात थी जब हमसायों, आस पड़ोस की मौत का भी ख्याल रखा जाता था। तुझे सब अच्छा लगा ना? उसने मुस्कुराकर सर हिलाया। बहुत अच्छा भाई, महसूस ही नहीं हो रहा। अम्मा या अब्बू नहीं। वो तेज़ी से कहने लगा, कल तेरे ससुराल वालों के लिए कुछ तहाइफ और नाइस से कहकर खाने का इंतज़ाम करूँगा। उसने उसका हाथ थामा तो वो रुका। अपना सूट सिलवा लो, अपनी शादी पर तुम्हें चमचमाता हुआ देखना चाहती हूँ। ले, वो हंस पड़ा। मेरी खैर है। वो उठने लगा। चल तू सो जा, सवेरे सवेरे पढ़न पढ़न भी जाना है। उसने मुस्कुराकर सर हिला दिया। जी भाई। वो कमरे से बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद हुआ। उसने एक ठंडी आह भरी और चित होते पलंग पर लेटी। आँख से आंसू टूटा। उसने गाल पर हाथ रखकर उसे रोका। फिर रो मत। जब कोई औरत मेरे सामने रोती है, मुझे लगता है मैं मर्द ही नहीं हूँ, क्योंकि मर्द औरत को रोने नहीं देता। अपना हल बताओ और रोना बंद करो। उसने नम आंखों से उसे देखा। ये बात तुम कह रहे हो जिसकी वजह से कितनी औरतें रोती है। तुम अब्दुल तवाब हो, मगर तुम पहली लड़की हो जो मेरी वजह से नहीं रो रही। उसने लब दबाकर धीरे से सर हिलाया। वो इत्तेफाक करने लगी। हाँ, मैं अपने किए पर रो रही हूँ। वो दूसरी आंख से आंसू टूट पड़ा। ढाबे पर खूब रौनक थी। बेड़े लोगों को खाना पेश कर रहे थे। हर घड़ी लोग आ रहे थे, जा रहे थे। तलाल तन्हा चारपाई पर बैठा था। उसने प्लेट में सालन को देखा और फिर सूखती हुई रोटी। एक नज़र सामने चारपाई पे बैठे खानदान की जानिब गई। माँ खुशगवारी से अपने छोटे लड़के को खिला रही थी। उसने फरीदा खानम को उसे खाना खिलाते हुए देखा। पलकें झुक गईं, आंखें भीगने लगी। माँ चली जाती है तो इंसान टूट जाता है, लेकिन घर के छोटे का तो कुछ रहता ही नहीं है। उसने रोटी का निवाला तोड़कर सालन से लगाया। रोटी मिल जाती है, पर माँ के हाथों की नहीं मिलती। अल्लाह भूखा मरने नहीं देता। वो निवाला मुंह तक ले जाने लगा। बस जबान से जायका खत्म हो जाता है। उसने निवाला मुंह में दबाया और ज़बरदस्ती चबाते हुए सोचने लगा। माँ चली जाए, ना ईद की आने की खुशी होती है, ना कुछ पहनने की। ज़िंदगी इतनी बदल कैसे जाती है। ज़िंदगियाँ सबकी बदली थी, मगर तलाल की ज़िंदगी तो उजड़ कर रह गई थी। न लाड़ उठाने के लिए माँ थी, ना ही रज्जब। उसकी नज़र लस्सी के गिलास पर गई। भाई बहन भी तब तक लाड़ उठाते हैं जब तक माँ हो, वरना फिर कहाँ किसे खबर रहती है। माँ चली जाए तो ज़िंदगी में बस इतनी सी तब्दीली आती है, जायका बेजायका हो जाता है, और ईद का दिन आम दिन। उसने कर्ब से लस्सी का गिलास उठाकर घोंट लिया। एकदम गले में फंदा लगा। वो खांसा। आंखों में आंसू आया। उसे दाएं बाएं देखा। माँ से बात सुनाई दी। माँ सदके पीठ पर उसे लम्स महसूस हुआ। माँ चली जाए तो फिर इस दुनिया में किसी को फर्क नहीं पड़ता कि मुझे गौता लगा है। आंख से आंसू टूटा। किसी को परवाह नहीं होती कि मेरा दिल टूट रहा है। दूसरी तरफ तहलील ने खिड़की से बाहर सर निकाला। बर्फ के 2 शाले जमीन ने ओढ़े थे। पाठशाला में भेड़ की खाल पर एक बच्चा बैठा सर झुकाकर लिख रहा था। वो उसकी जानिब मुतवज्जा हुई। मोहम्मद लिख लिया। वो उसकी जानिब चली आई। उसने झट से कॉपी उसकी जानिब बढ़ाई। उसने कॉपी देखी। बहुत अच्छे। वो मुस्कुरा पड़ा। सर्दी की शिद्दत बढ़ रही थी। उसने कंधों पर शॉल बराबर किए हाथ मले। तहलील दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने आवाज़ पहचान ली। आओ अप्सरा, माजत ख्वाह हूँ, सुबह से काम करती रही। पहले जेवरात में रंग भरे, फिर पढ़ाने बैठ गई। उसने मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाया। कोई बात नहीं, जवाबन वो कहने लगी। जो दोस्त आपकी मसरूफियत पर
جواز نہ مانگے اور وقت نہ دینے پر گلہ نہ کریں۔ ایسے دوست اس بات کے مستحق ہوتے ہیں کہ انہیں جواز دیے جائے۔ اس نے سر کو خم دیا۔ اچھا، پھر وہ کہنے لگی، رجب کہہ رہا ہے یہاں سے فارغ ہو جاؤ، پھر بازار لے کر جائے گا۔ اچھا، وہ اسے دیکھتے تاثر نہیں دے سکی۔ وہ اس کے قریب آئی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، مگر آج تو بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ تحلیل نے ایک نظر اس کا چہرہ دیکھا اور پھر اس کی بھویں۔ مجھے لگتا تھا بھویں نہ بنی ہو تو انسان خوبصورت نہیں لگتا۔ وہ ہنسی۔ مگر یہ کتنی خوبصورت ہے۔ قدرت سے مل کر اس کی خوبصورتی کے خیالات بدل رہے تھے، جسمانی، روحانی اور تخلیقاتی۔ تمہیں پتہ ہے تحلیل، ہم سردیوں کی آمد پر بھی جشن کرتے ہیں، جسے ہم اس جشن کو چاؤ ماوس کہتے ہیں۔ لڑکا لڑکی دونوں کھیل کھیلتے تھے، رقص ہوتے تھے، بہت کچھ ہوتا تھا۔ تو پھر اب کیوں نہیں مناتے؟ وہ بتانے لگی، اس کا تعلق ہمارے سابقہ مذہب سے تھا۔ اسے مزید پوچھنا مناسب نہیں لگا تھا۔ وہ اٹھنے لگی تو تحلیل نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ابصرا، اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے خواب دیکھا۔ کیسا خواب؟ اس کی آنکھیں پھیلی۔ ایسا خواب کہ میرا دل نرم ہو گیا۔ کل تک مجھے جس میں خامیاں لگتی تھی وہ صحیح لگنے لگا ہے۔ ایسا کیا تھا اس خواب میں؟ وہ دلچسپی سے پوچھنے لگی۔ رجب؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں؟ پھر؟ اس نے ایک گہری سانس لی۔ وہ اس منظر کو دیکھنے لگی جو کا آٹا اور قریب گرا ثابت جو۔ وہ یاد کرنے لگی جو کے کھیت۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ بہت سکون تھا اس خواب میں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے دیکھنے کے بعد میرا دل بدل گیا۔ وہ میرے خوابوں کی طرح پیار کا یا خوشبوؤں کا شہر نہیں تھا۔ وہ مضافاتی علاقہ تھا۔ وہاں سادگی تھی اور وہ مجھے اچھی لگی۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی۔ جو کا آٹا مبارک ہوتا ہے اور جو سے بنی ڈش تلبینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کیا کرتے تھے۔ مگر کیا یہ اشارہ سادہ زندگی کی جانب ہے؟ شاید۔ اس نے سر ہلایا اور اٹھ گئی۔ اچھا۔ وہ اس بچے کی جانب متوجہ ہوئی۔ بہت وقت ضائع ہو گیا تمہارا۔ آؤ میں تمہیں گھر کے لیے کام دوں۔ وہ وہاں سے فارغ ہو کر باہر آئی۔ رجب کو سامنے دیکھ کر مسکرائی۔ کیوں لے کر چلنا ہے مجھے بازار؟ اس نے کندھے اچکائے۔ خود ہی تو کہا تھا یہاں شادی ہے لڑکی کی۔ ہاں، اسے یاد آیا۔ وہ ساتھ چلنے لگے۔ تمہاری سالگرہ تک یہاں نہیں ہوں گا، اس لیے ایڈوانس میں ایک تحفہ دے دوں گا۔ تمہیں ضرورت نہیں، اس نے بے ساختہ کہا۔ جواباً وہ کچھ بولا نہیں۔ برف پر ان کے قدموں کی چھاپ چھپ رہی تھی۔ دونوں کی ناک سرخ تھی۔ اس نے بغور رجب کو دیکھا۔ شلوار قمیص پر اونی جیکٹ، چہرے پر بڑھتی ہوئی داڑھی، سر پر چترالی ٹوپی۔ تمہارے لیے یہ زندگی بہت کٹھن ہوگی، ہے نا تحلیل؟ ایسی زندگی کی تو تم نے کبھی خواہش نہیں کی ہوگی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں۔ وہ سادگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مٹی کے گھر، ٹیکنالوجی سے دور، معصوم سادہ دل، سچے اور محنت کش لوگ، گھر چھوٹے مگر دل بڑے، شہر سے دور قدرت کے قریب، خالص انسانوں میں رہنا کس کی خواہش نہیں؟ جب حرص اور چاہت پر ختم شد لگانا مشکل ہو جائے تو انسان کو دیہات کا رخ کر لینا چاہیے۔ یہاں آ کر مجھے کوئی گھاٹا نہیں ہوا۔ اور شہر کی زندگی؟ وہ کہنے لگا، شہر میں بھی تو تمہیں کبھی گھر کا کرایہ، کھانا یا تعلیم کے اخراجات کے متعلق مشقت نہیں اٹھانی پڑی ہوگی۔ لبوں پر مسکراہٹ درائی۔ میرے مسئلے ان 3 مانگوں سے ہٹ کر تھے، کیونکہ ہمارے پاس عزت اور سکون نہیں تھا۔ ابو کے بغیر زندگی، ان کے اور تایا ابا کی تلاش میں پولیس کا بار بار ہمارے گھر ریڈ کرنا، لڑکوں کا ہمارے گھر اور میری بہن کو گندی نگاہ سے دیکھنا، میرے بھائی کو داشتہ کا بیٹا کہنا، کسی کے ہتھیائے ہوئے مال کے سہارے زندگی بسر کرنا کافی مشکل تھا۔ ہم سب کی زندگی میں مسئلے ہوتے ہیں۔ ہر زمانے کے اپنے مسئلے ہوتے ہیں۔ امیروں کے اپنے مسئلے ہوتے ہیں، متوسط طبقے کے اپنے مسئلے، غربا کے اپنے۔ غریب کو یہ دکھ ہے اس کے پاس پیسہ نہیں، امیر کو یہ دکھ کہ بہت ہے، کسی صورت ہم سکون میں نہیں ہیں۔ زندگی ایک روٹین کی طرح دائروں میں چلتی جا رہی ہے۔ سالوں سے یہی نظام چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ امیر غریب کو مڈل کلاس اور لو کلاس سمجھ کر ہیچ سمجھے گا، غریب امیر کو دیکھ کر الائٹ اور بددیانت سمجھے گا۔ امیر اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے سبب بددیانتی کرے گا اور غریب اپنا پیٹ پالنے کے لیے۔ مجھے لگتا ہے اب ہمیں اپنے درمیان کے فرق کو ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ جرم اور گناہ بڑا آدمی کرے یا چھوٹا، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ برداشت ہر انسان کرتا ہے۔ ہر سرکل کے اپنے مسئلے ہوتے ہیں۔ وہ ساتھ تھے، گفتگو طویل ہو رہی تھی۔ بادلوں میں سورج نکلا تھا، مگر اس کی حدت سردی کی شدت
कम न कर सकी। गधा गाड़ी हिचकोले खाकर चल रही थी। रज्जब सामने देख रहा था। तुम्हें लगता है तुम्हारे वालिद को तुम्हारे मुतालिक पता होगा? पता नहीं, उसने नफ़ी में सर हिलाया। पता नहीं उन्हें फ़िक्र होगी भी कि नहीं, कहते हैं वो ठहरी। रजब ने उसे देखा। इंसान जो कुछ खाता है उसकी फितरत और आदत पर वो असरअंदाज होने लगता है। हराम खाने वाला जिस्म हर चीज़ से महरूम हो जाता है, इंसानियत से, हलाल रिश्तों से, हर चीज़ से। मुझे लगता है इंसान में एक टैंक होता है जिसमें एक हद रखी होती है। वो एक हद तक हराम बर्दाश्त करती है, मज़ाहमत करती है कि रुक जाओ, ठहर जाओ, बस कर दो, और फिर एक नुक्ते पर इंसान इंसानियत खो देता है। उस पॉइंट को कहते हैं ज़मीर का मर जाना। मुझे लगता है मेरे अब्बू और ताया का ज़मीर मर गया है, और मैं नहीं चाहती अब्दुल तवाब अपने ज़मीर को मरने दे। मैं चाहती हूँ वो हलाल चुने जैसे तुमने हलाल को चुना। उसे बेइख्तियार शाज़ का भेजा एजेंट याद आया। उसने निगाहें फेर ली। जो हलाल चुनता है अल्लाह उसे इज़्ज़त देता है। मुझे उम्मीद है अल्लाह हमें इस सब से निकाल देगा। हमने हलाल चुना है, अल्लाह हमें इज़्ज़त देगा। वो सांस लेने के लिए रुकी, कुछ कहने लगी मगर खामोश हो गई। वो उसे देखते हुए बोला, कुछ कहना चाहती हो? उसने सर हिलाया। हाँ, हमारे पास कुछ वक्त है, फिर तुम मुल्क से बाहर और मैं शहर चली जाऊंगी। मेरा गोल तारीख पढ़ना और जानना होगा। उसने बेजारी से सीने से बाजू लपेट लिए। तारीख में कुछ नहीं, वो अंग्रेजी में कहने लगा। हिस्ट्री इज़ ओनली द रजिस्टर ऑफ क्राइम्स एंड मिसफॉर्च्यून्स। उसने बात जारी रखी, तुम मुल्क से बाहर चले जाओगे, लीगल होने के लिए गोरी से शादी करोगे। क्या पता तुम्हें उस गोरी से मोहब्बत हो जाए। रजब को हंसी आई मगर उसने सब्र किया। क्या पता वो इस्लाम कबूल कर ले और फिर तुम्हारे गोरे गोरे बच्चे हो। वो खुद भी मुस्कुराई, मगर ये तो मुस्तकबिल की बात है। आज में जीते हैं रजब। उसने उसे देखा। मैं तुम्हें याद किया करूँगी, क्योंकि हमने एक साथ खाने की मेज़ शेयर की, एक दूसरे का दुख बांटा, एक साथ सफ़र किया, कुछ दिन के लिए सही। हम एक ख़ानदान थे। इस सब में बड़ी बात इस मर्दों के माशरे में तुम वो आदमी हो जो औरत की सुनता है, वो भी खामोशी से। हमें ऐसे मर्दों की इज़्ज़त करनी चाहिए। तुम बहुत अच्छे सामय हो। आई लाइक यू, आई रियली लाइक यू। रजब ने संजीदा रहते एक गहरी सांस ली। क्या बदले में मुझे भी तारीफ़ करनी पड़ेगी? तहलील ने हंसकर नफ़ी में सर हिलाया। नहीं। मुस्कुराहट से आंखें चमकी। तारीफ़ तो बहुत लड़के करते थे, मेरी इज्जत नहीं करते थे, इसलिए तारीफ़ की ख्वाहिश नहीं। वो सीधा देखने लगी। अच्छा, उसे याद आया, ताबे से रब्ता कब करोगे? जाने से पहले। उसने पुतलियाँ सुकेड़ ली। वैसे वो कैसा दोस्त था? वो झट से बोला, बहुत अच्छा। वो माजी में झांक सकता था। वो उसके गर्दन के गिर्द हाथ फंसाए उनके हम उम्र लड़कों से कह रहा था, किसने इसको धोबी कहा? वो बेजार हुआ। ताबे, उसने उसे बगौर देखा। किसने पप्पी की तुझे? उसने शर्म से सर झुकाया। यार, वो कहर से लड़कों पर बरसा। किसने मेरी रज्जो को पप्पी की? गुरु में से लड़का बाहर निकला। मैंने। अब्दुल तवाब ने उससे सामने से लात रसीद की और वो तड़प कर गिरा। वो अपनी दहशत दिखाते आगे आया। उसने लड़कों को तंबीह की। इसे सिर्फ रज्जू मैं कहूँगा। हूँ। तहरील हंस पड़ी। तुम्हें लड़कों ने, वो अब भी माजी में था। चलो, उसने हाथ हिलाकर भेजा। ओए, उसने उसे गिरेबान से पकड़ा। उस गिरे हुए दर्द से कराते लड़के को सब उठाने लगे। देख, वो मासूमियत और खौफ से उसे देख रहा था। कोई लड़का तंग करे, मेरे पास आना है। बल्कि उसने उसकी पीठ पर थपकी दी। तुम मेरे साथ नजी पहलवान के पास चलो, कुश्ती सीखो, अपना दफा खुद करो। नहीं नहीं, वो खौफ से हकला कर बोला था। रज्जू। वो घूर कर आगे आया तो वो दीवार से लगा। रज्जू मर्द बंद, औरत नहीं। उसे गुस्सा आया। मेरा नाम रज्जब है। शर्माता तो औरतों की तरह है, देखा भी। उसने पीछे एक तरफ गर्दन गिराई। कैसे गाल पर पप्पी की उसने। कुछ खाया पिया कर, पहलवानों के शहर से है, कांगड़ी पहलवान। तहलील ने हंसते हुए मुंह पर हाथ रख लिया। उसे मजीद याद आया और एक मर्तबा वो याद करने लगा। रजब कल फीस याद से लेकर आना। उसके साथ बेढब्बे अंदाज में अब्दुल तवाब बैठा था। आज 2 तारीख है, मैडम 5 तक का वक्त है। अब्दुल तवाब अदब से बैठा। वो सीधी तरह बैठा। वो फिर से रज्जब की जानिब मुतवज्जा हुई। रज्जब, कल क्लास में बैठने नहीं दूंगी। अब्दुल तवाब हैरत से बोला, मती अल्लाह सर।
اس نے فی الفور دروازے کی جانب دیکھا اور اس کے چہرے کا رنگ اڑا۔ رجب ناسمجھی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ استانی حواس باختہ ہو گئی، وہ خود کو کمپوز کرنے لگی۔ کہاں ہے سرمتی اللہ؟ عبدالتواب نے محفوظ ہوتے بھویں اٹھائی اور وہ خاموش ہو گئی، مگر اسے غصہ چڑھ رہا تھا۔ اس نے اسے اشارے کنائے میں بتا دیا تھا کہ میں تمہارا راز جانتا ہوں۔ 5 تک آ جائے گی میڈم۔ مالی امداد سے لے کر ہر مسئلے تک وہ ہمیشہ میرے ساتھ تھا، اس لیے میں اب بھی اس کے ساتھ ہوں۔ تحلیل نے سر ہلاتے تائید کی۔ صحیح۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں۔ کہانی کافی لمبی ہے تو میرے ساتھ بنے رہے۔ ناول میں آگے کیا کیا ہے یہ سب جاننے کے لیے ناول کو سنتے رہیں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔